رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منبر رسول پر معزز علماء کرام، حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب قبلہ، بڑے بھائی نقیب ہندوستان حضرت مولانا یوسف رضا سیفی صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت، شاعر ملک ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی اسلام رضا نعیمی صاحب قبلہ، رونق اسٹیج، شعراء اعظام، علماء کرام، اس محفل میں آنے والے میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردے سے سننے والی ماں اور بہنوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کافی ٹائم سے بہت اچھے انداز میں نعت، منقبت اور آپ نے بہت اچھا خطاب حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب قبلہ سے سماعت کیا۔ آپ کافی دیر سے بہت اچھے انداز میں تقریر سماعت کر رہے تھے، اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنا بھی آپ نے سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے مرحوم کی مغفرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں جو بھی بولوں آپ اس کو دل سے سنیں۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ میری تقریر کو محبت سے سنیں گے، دل سے سنیں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد میں جو میں کہوں گا اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بس میں جو بھی کہوں آپ اس کو محبت سے سنیں۔ میں سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں جتنا بھی بولوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سن کر اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اگر آج ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں، تو آج انسان کے پاس میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اخلاق و کردار کی کمی ہے۔ اخلاق و کردار کی کمی ہے۔ آج ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے۔ جب ہمارا اخلاق اچھا تھا، ہمارا کردار اچھا تھا، تو اپنے دشمن بھی ہم سے محبت کیا کرتے تھے، غیر مسلم بھی ہم سے محبت کیا کرتے تھے۔ مگر جب سے ہمارا اخلاق خراب ہو گیا، ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن ہو چکے ہیں۔ تو اخلاق کو سنوارنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے پھر اس کو اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فقط نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی عبادت ہے، حج کرنا ہی عبادت ہے۔ ہم ان عبادت کو کر کے یہ ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزاریں، ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزاریں، ہم اپنی زندگی کے ڈیسیزن خود لے سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ماں کی گود سے قبر تک کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ سارا طریقہ میرے سرکار نے ہمیں بتایا ہے۔ سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس فعل کی ہے کہ سرکار کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ سرکار کی محنتیں کیا ہیں، سرکار کی مشقتیں کیا ہیں، سرکار نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ علماء کرام سے تقریر سننی چاہیے، اور ہمیں سرکار کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔
کیونکہ میرے آقا کے دیوانوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہم تک آیا ہے بہت آسانی سے آ چکا ہے، فقط یہ معجزوں کی بنیاد پر آیا ہے، فقط یہ کرامتوں کی بنیاد پر آیا ہے۔ مگر آقا کے دیوانوں معجزے اپنی جگہ ہیں، کرامتیں اپنی جگہ ہیں، اس کے پیچھے میرے سرکار کی محنتیں ہیں۔ میرے سرکار نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، میرے سرکار کی تکلیفوں کی وجہ سے، میرے سرکار کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس میں قرآن ہے، ہمارے پاس میں اذان ہے، ہمارے پاس میں نماز ہے، ہمارے پاس میں سب کچھ ہے۔ اس کے پیچھے سرکار کی محنت ہے۔ سرکار نے اپنا کردار پیش کیا ہے، سرکار نے اپنا اخلاق پیش کیا ہے، اور سرکار کا کردار، سرکار کا اخلاق دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب کوئی سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، سرکار کے اخلاق کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے، تو وہ سرکار کے اخلاق کو سمجھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ تو اسلام فقط تلوار سے نہیں پھیلا ہے، میرے سرکار کے کردار سے پھیلا ہے۔ میرے سرکار نے اپنا کردار کس طرح سے پیش کیا ہے، میرے جملوں پر ذرا توجہ کرنا۔ میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا نے اپنا اخلاق کس طرح سے پیش کیا ہے، میرے آقا کا اخلاق دیکھ کر، میرے آقا کا کردار دیکھ کر کس طرح سے غیر مسلم کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ شفا شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، میرے پاس میں پہننے کو کپڑا نہیں ہے، میرے پریوار والے بھوکے ہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ محمد عطا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کی جنریشن کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی پشتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ عزت ملتی ہے آپ کی چوکھٹ سے، عظمت ملتی ہے آپ کی چوکھٹ سے، بلندی ملتی ہے آپ کی چوکھٹ سے، مال ملتا ہے آپ کی چوکھٹ سے۔ یا رسول اللہ عطا کر دیجئے۔ میرے سرکار مال لے کر آتے ہیں اور اس دیہاتی کو دیتے ہیں۔ میرے سرکار نے تھوڑا سا مال دیا، مال لینے کے بعد میں وہ دیہاتی کہنے لگا، ارے میں نے تو سنا تھا محمد بہت زیادہ عطا کرتے ہیں، مگر محمد نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرے لیے بھی یہ کافی نہیں ہے، میرے پریوار والوں کے لیے کہاں سے کافی ہو جائے گا۔ جب اس نے اتنا کہا تھا، حضرت عمر کو غصہ آ جاتا ہے، غیظ و غضب کے عالم میں حضرت عمر آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار اٹھائی، اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، عمر ذرا صبر کرو، عمر ذرا ویٹ کرو، گردن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے، میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، عمر ذرا ویٹ کرو، عمر ذرا صبر کرو، گردن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سرکار اس کو اپنے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، حجرہ مبارک میں لے کر جاتے ہیں۔ میرے سرکار نے سب سے پہلے اس کو کھجوریں دی۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، ان کھجوروں کو کھا لے۔ جیسے کہ اس نے کھجوروں کو کھایا، میرے سرکار نے اس کو دودھ دیا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اس دودھ کو پی لے۔ اس کے بعد میں میرے سرکار نے اس کو کھانا کھلایا۔ میرے سرکار نے کھانا کھلانے کے بعد میں اس کو مال دیا۔ میرے سرکار مال دیتے جا رہے ہیں، میرے سرکار نے اور مال دیا، میرے سرکار مال دیتے جا رہے ہیں۔ وہ دیہاتی کہنے لگا، یا رسول اللہ اب مال کافی ہو چکا ہے، اب مال مت دیجئے، آپ نے مال کافی دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ میرا سارا مال میری پشتوں کے لیے کافی ہوگا، یہ میری جنریشن کے لیے کافی ہوگا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اس وقت تو کہتا تھا محمد عطا نہیں کرتے ہیں، محمد اتنا دیتے ہیں کہ پشتوں کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، محمد اتنا دیتے ہیں کہ جنریشن کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ اس وقت جو میں نے کہا تھا وہ میری غلطی تھی، یا رسول اللہ اس وقت جو میں نے بولا تھا وہ میری مسٹیک تھی، اس وقت جو میں نے کہا تھا مجھ سے گستاخی ہو گئی تھی۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اس وقت تو نے کہا تھا محمد عطا نہیں کرتے ہیں، مگر تو اب کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ اس وقت کہا تھا محمد عطا نہیں کرتے ہیں، مگر اب کہتا ہوں میرے کریم سے کر، خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، کون
منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب کہتا ہوں مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. بن مانگے میرے سرکار نے چولی کو بھر دیا, منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا. خالی درے رسول سے لوٹا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا سمیر رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جواب حضرت کہنے لگا یا بہت خوب, رسول بہت اللہ, خوب. اس وقت غلطی ہو چکی تھی, اس وقت مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی. اب میں یہ کہتا ہوں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے بے ہیں. شک. سبحان اللہ. میرے سرکار اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ اب دیر نہ کیجیے, اپنی غلامی کا پٹا میری گردن میں ڈال دیجیے, مجھے اپنا غلام بنا لیجیے. سرکار کا غلام ہو گیا. سرکار نے اپنا اخلاق پیش کیا اور وہ سرکار کا صحابی ہو گیا. میرے سرکار کا کردار دیکھ کر, میرے سرکار کا اخلاق دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. یہ اسلام جو پھیلا ہے میرے سرکار کے کردار سے پھیلا ہے, میرے سرکار کے اخلاق سے پھیلا ہے. آؤ ذرا توجہ کرنا, میرے سرکار کا کردار کیا تھا, میرے سرکار کا اخلاق کیا تھا. ایک کافر, ایک